الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ انسان غفلت میں ہے۔ اللہ 17ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب بہت قریب ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سایہ مبارکہ میں بتایا گیا وہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم خود اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ رات کو محاسبے کی عادت ڈالنا۔ انسان رات میں سوتے وقت یہ تو سوچتا ہے کہ میری دولت کتنی ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا، میری دولت کتنی ہو گئی ہے، لیکن یہ محاسبہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے دن کیسا گزارا، نیکیوں میں گزرا یا گناہوں میں گزرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، جنہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ اس کے باوجود رات کو آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اور اپنے پاؤں پر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے آج دن غفلت میں گزارا۔ یہ وہ ہستی ہیں اللہ سے اتنے ڈرنے والے۔ یہاں تک لوگوں نے سنا آپ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیا تو نیکیاں نہیں کرتا اور تو چاہتا ہے کل قیامت میں تجھے عذاب دیا جائے۔ آپ کہتے ہیں کاش میں مٹی ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، لیکن بے پرواہ تو ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن بے پرواہ ہم ہو گئے۔ دن کتنی غفلت میں گزرتا ہے، کتنے گناہوں میں گزرتا ہے، کبھی ہم اعداد و شمار بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا نام لیتے ہیں تو گن کر لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، گن کر پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں کو، اپنی بدکاریوں کو بھی گنا ہے؟ کیا ہم وہ بھی گنتے ہیں؟ اللہ کا نام لیں گے تو گن کر لیں گے، کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو گن کر پڑھیں گے، لیکن کبھی گناہوں کو بھی شمار کرنے کی عادت ڈالیں اور رات کو سوتے وقت یہ محاسبے کی عادت ہو کہ میں نے دن کیسا گزارا۔ جس کو یہ عادت مل جائے، عادت بن جائے جس کی یہ کہ رات کو محاسبے کی عادت ہو، تو وہ رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ خالی اتنی ہی سوچ پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے یا نیکیوں میں گزر رہی ہے، اتنی سوچ کا پیدا ہو جانا ہی انسان کو سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو نیک بنانا، متقی بنانا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنا، واعظ کرنا، تقریر کرنا، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اپنا تزکیہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔